علیکم میری پیاری ڈرس، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو روتی رہی ہو، اور عفان سے شادی کے بعد میں بھی شادی کے چند ماہ بعد عفان نے مجھے گالی دی۔ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا مگر گالی نہ دیتا۔ اس نے مجھے باسٹرڈ کہا، اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک مردار کھانے والی ہوں، کسی کا۔ پھر وہ ہر روز مجھے ایک نیا نام دیتا، ہر وہ گالی جو میرے کردار کی بالکل درست عکاسی کرتی تھی۔ وہ مجھے ہر وہ طعنہ دیتا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملتا، میرے کیے کی سیاہی، میرے گناہوں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئی، عفان بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ پھر عفان کی جگہ ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے عاری ہو گئی تھی۔ میں نے تم پر رحم نہیں کیا تو عفان نے بھی کبھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے محبت کے نام پہ سب ناجائز ہی کیا، اور اس نے نکاح کے نام پر۔ دن بدن میرا ملال بڑھتا ہی گیا قدسیہ۔ ہر دن ہر پل مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا تھا۔ اس گھر کی تنہائی سے لپٹ لپٹ کر روتے روتے تھک گئی۔ انہی تنہائیوں میں نے تم سے ہر بار معافی مانگی۔ قدسیہ مجھے معاف کر دو۔ ہر رات میں نے یہی کیا، ہر دن ہر بار۔ ان سالوں نے مجھے صرف حسام ہی دیا ہے۔ میں ابھی تک عفان کے ملنے کے انتظار میں ہوں۔ میں مسز عفان بنی، عفان کی نہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام دیا، خود کو نہیں۔ میں نے عفان سے محبت کی۔ میں نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے اس محبت کا نصیب بھی لکھنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، عفان مجھے مل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے گال اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ عفان کو مجھ سے گھن آتی ہے، اسے مجھ سے وحشت ہوتی ہے۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس خوبصورت شکل کی مالک کا بدنما انجام۔ اس وقت مجھے لگتا تھا میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے میری بدقسمتی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ بدقسمتی جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے لکھتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں؟ عفان تم سے پیار کرنے لگے گا، دیکھ لینا۔ نہیں قدسیہ، ایسا شاید کبھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود میں دن بدن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے محبت عذاب بن گئی ہے۔ دعا کرو مجھ سے نفرت کرنے لگے، تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اسے دیکھے بغیر رہ سکوں، زندگی کی طرح گزار سکیں۔ میں اس سے نفرت کرنے لگوں، لیکن میں اس سے محبت کیے جا رہی ہوں۔ اب یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ میں دھس بھی رہی ہوں اور مجھ سے بچاؤ بھی کرنا ہے۔ مجھے عفان کے ساتھ رہنا اور اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھنا۔ وہ اس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے بے ایمان ہے، چھپی رستم ہے، دوزخی ہے، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، خدا میرے عفان کو خوش رکھے، اسے میری جیسی محبت کرنے والی سے بچائے۔ قدسیہ سے ملنے کے اگلے ہی دن ہم نیو یارک آ گئے تھے۔ میں قدسیہ سے ملی تھی۔ عفان میں نے اپنے لیے اسی وقت کو آخری سمجھ لیا۔ اپنے لیے آخری وقت طے کرنا خود کو موت کے ہاتھوں سلا دینے سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ غصے سے عفان کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا اس کا نام میرے سامنے لو؟ یہ بات تمہیں میرے لیے کہنی چاہیے۔ وہ آج بھی ویسی ہی مقدس ہے جیسی تھی، قابل احترام، فخر کے لائق۔ تم بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے قدسیہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور تم کہا کرتے تھے کسی فرشتے کا سایہ اس پر سے ہو کر گزرا ہے۔ ہاں، کسی فرشتے کا سایہ ہی اس پر سے گزرا ہے، اور مجھ پر ابلیس کا۔ اپنے کیے پر ابلیس کو بھی کیوں بدنام کرنا؟ مجھے کسی بھی ظاہر یا چھپے ہوئے عذر کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ عفان، تمہارے ہاتھ کی لکھی چند نوٹ بکس جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، اور تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں جو تمہارے لیے اب بیکار ہیں، تم یہ تو مجھے لے جانے ہی دو گے نا؟ اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ تم آخری بار میری باتیں غور سے سن لو۔ اپنی یہ کتاب بند کر دو جسے تم نے اپنا سارا وقت دے دیا۔
اور صرف مجھے سنو، میں چاہتی ہوں تم وہ سب جان لو جو صرف تم سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور حیرانگی سے اس سے دیکھا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر کا وہ بے رحم انسان پیدا ہوا جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ ایک عورت کے جانے کے بعد تمہاری ہر عورت سے نفرت کی ذمہ دار میں ہوں، قدسیہ نہیں۔ تمہیں صرف مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، صرف مجھے دھتکارنا چاہیے۔ قدسیہ تم سے محبت کرتی تھی، صرف تم سے، شیراز سے نہیں۔ تم سے میں محبت کرنے لگی تھی۔ قدسیہ کی محبت پر میری محبت آئی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شیراز کے ساتھ۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی تھی جیسے تم اس کے لیے تڑپے تھے۔ وہ شیراز سے اپنے نکاح پر پاگل ہو گئی تھی اور وہ مر جانے کے قریب تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے عفان کو سب باتیں بتا دی۔ آخری بات جو قدسیہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دل کے سرجن کے اپنے دل میں نقص ہو۔ اتنے سال میں خود کو قدسیہ کا گنہگار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں قدسیہ سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل نقصان تو صرف تمہارا ہوا ہے۔ تمہاری تو میں نے جون ہی بدل دی۔ میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھے رکھا، تمہیں ناکردہ گناہ کی سزا دی۔ قدسیہ نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی مجھے۔ ایک زوردار تماچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہی اٹھنا چاہیے تھا، میرے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی۔ تو میرے پیارے دوست، ہوپ کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح ملتے رہیں گے نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔